السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، یہ 18ویں صدی کا ہندوستان تھا۔ ایک طرف مغل سلطنت کمزور ہو رہی تھی، دوسری طرف انگریز برصغیر پاک و ہند پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ حیدرآباد، دکن، نظام، مراٹھے، سکھ اور تمام راجپوت ریاستیں سب اپنے مفادات میں مصروف تھی، مگر ایک خطہ تھا میسور۔ وہاں کے حکمران نے انگریزوں کے خلاف شدید مزاحمت کی۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں مسور کے عظیم حکمران سلطان فتح علی ٹیپو کی۔ یہ وہ سلطان ہے کہ جب تک زندہ رہے انگریزوں کو لگا کہ وہ ہندوستان پر قابض نہیں ہو سکتے۔ جب ایک انگریز جنرل نے مسور کے قلعے کے باہر اس کی لاش دیکھی تو کہا، اب ہندوستان ہمارا ہے۔ فتح علی ٹیپو 20 نومبر 1791 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام حیدر علی تھا، جو ریاست میسور کے سپہ سالار تھے۔ وہ اپنی قابلیت کے بل بوتے پر بعد میں بادشاہ بنے۔ انہوں نے اپنے بیٹے ٹیپو کو اردو، فرانسیسی، فارسی اور عربی زبانیں سکھائی۔ 31 برس کی عمر میں فتح علی ٹیپو تخت نشین ہوئے۔ جب یہ تخت نشین ہوئے اس وقت ریاست میسور بہت مشکلات کا شکار تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ اس کا احاطہ تھا۔ وہ اس طرح کے مشرق میں، ریاست میسور کے مشرق میں انگریز اور حیدرآباد دکن کی ریاست تھی، ان کے مغرب میں سمندر تھا اور ان کے شمال میں مراٹھے تھے، یعنی کسی جگہ سے اس ریاست کو مدد کی امید نہیں تھی۔ اس ریاست کا ایک اور بھی مسئلہ تھا، وہ اس طرح کہ یہ ریاست ہندوستان کی اس وقت دولت مند ریاست تھی، جہاں کے لوگوں کی آمدن باقیوں کی نسبت 5 گنا زیادہ تھی۔ اسی وجہ سے انگریز اور باقی تمام ہندوستان کی ریاستیں اس ریاست کو ہضم کرنا چاہتی تھی۔ فتح علی ٹیپو نے امن کی خاطر تمام ہمسایوں کے ساتھ امن معاہدے کیے، مگر یہ معاہدے زیادہ دیر تک چل نہ سکے اور آخرکار سلطان کو ایک ایک کر کے اپنے ہمسایوں کے ساتھ جنگیں لڑنا پڑی۔ سلطان نے تقریباً 5 بڑی جنگیں لڑی، جس میں ہر مرتبہ دشمن کو شکست دی۔ اس وقت ریاست میسور برصغیر کی دولت مند اور جدید ریاست تھی۔ انہوں نے فوجیوں کو باقاعدہ تنخواہیں، وردی اور رینک وغیرہ ان کے دور میں دیے جاتے تھے۔ ایک ایک کر کے اپنے ہمسایوں کے ساتھ جنگیں لڑنے کے بعد اب ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے ساتھ 2 ہاتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے انگریزوں کے ایک کے بعد ایک لشکر کو شکست دی۔ ان عبرت ناک شکستوں کے بعد انگریزوں کے اصرار پر ٹیپو سلطان نے ان کے ساتھ امن معاہدہ کیا اور جنگ بندی کا اعلان کیا۔ اس امن معاہدے کی آڑ لے کر انگریزوں نے پھر تاریخی چال چلی، جو ان کا ٹریڈ مارک ہے۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے ٹیپو سلطان کے جنرلز کو خریدنا شروع کر دیا اور جلد ہی ان کی کوشش کامیاب ہو گئی اور امیر صادق اور کافی چھوٹے بڑے جنرلز انہوں نے خرید لیے۔ لیکن پھر بھی وہ ٹیپو سلطان کا اکیلا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے حیدرآباد اور دکن مراٹھوں کو اپنے ساتھ ملایا اور سلطان پر حملہ کر دیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو امیر صادق نے قلعے کی ایک دیوار سے فوج تنخواہ دینے کے بہانے فوجوں کو پیچھے ہٹا لیا تاکہ انگریزوں کے لیے راستہ صاف کیا جائے، اور بھی کافی جنرلز جنگ لڑنے کی بجائے کنارہ کشی کر گئے۔ مگر فتح علی ٹیپو میدان میں ڈٹے رہے۔ انہوں نے مٹھی بھر سپاہیوں کو اپنے ساتھ لیا اور انگریزوں پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے ایک ایک کر کے ان کے سپاہی گرتے رہے۔ آخر یہ مٹھی بھر سپاہی کب تک لڑ سکتے تھے؟ سلطان کے ایک جنرل نے ٹیپو سلطان سے کہا کہ آپ انگریزوں کو بتا دیں کہ آپ ہی ٹیپو سلطان ہیں۔ اس وقت انگریزوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پہلی صف میں لڑنے والا شخص ٹیپو سلطان ہے، ان کو اندازہ اس بات کا ہرگز نہیں تھا۔ سلطان کے جنرل نے کہا، آپ بتا دیں ان کو۔ پھر سلطان نے ایک تاریخی لفظ کہا، شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ سلطان کا مقصد صاف تھا، ہم لڑتے ہوئے مر جائیں گے لیکن جھکیں گے نہیں، انگریزوں کی غلامی برداشت نہیں کریں گے۔ ایک انگریز سپاہی نے سلطان کے سر کے اوپر گولی ماری اور سلطان شہید ہو گئے۔ اس وقت قلعے میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ امیر صادق نے دھوکے سے قلعے کی ایک دیوار سے فوجوں کو پیچھے ہٹایا ہے۔ جب فوجیوں کو اس بات کا علم ہوا، انہوں نے امیر صادق کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ لیکن اب وہ انگریزوں کو نہیں روک سکتے تھے، کیونکہ انگریز بڑی تعداد میں قلعے میں داخل ہو چکے تھے اب، اور ان کا سلطان بھی مارا گیا تھا جو عظیم و شان شہنشاہ تھا، اب وہ زمین پر پڑا تھا۔ انگریز بآسانی یہ جنگ جیت گئے۔ غداری کرنے والا امیر صادق بھی مارا گیا۔ ٹیپو سلطان کے شہید ہونے کے 59 ایئر بعد پورے برصغیر میں برٹش پرچم لہرا رہا تھا۔
यूं उस एक अंग्रेज जनरल की बात सच हो गई जिसने टीपू सुल्तान की लाश देकर कहा, अब हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेजों के साथ देने वाली रियासतें हैदराबाद, निज़ाम, दक्कन, मराठे और कई छोटी बड़ी रियासतों को अंग्रेजों ने बाद में चुन चुन के मारा, उनकी खुद मुख्तारी को ख़त्म कर दिया, उनको तबाह व बर्बाद कर दिया। टीपू से दुश्मनी ने किसी को नहीं बचाया, अंग्रेज़ों ने सबको एक एक करके ख़त्म कर दिया। 1799 टीपू सुल्तान की शहादत से लेकर 1947 आज़ादी तक अंग्रेज़ों ने पूरे हिंदुस्तान को टुकड़ों में बांटकर गुलाम बनाया, रियासतें ख़त्म की, मईशत तबाह की, ज़बान, सकाफत, कल्चर को बहुत नुकसान पहुँचाया। टीपू सुल्तान एक आखिरी दीवार थे, जब वो गिरे तो अंग्रेज़ पूरे बरसगीर में फैल गए। अगली 1.5 सदी तक पूरा बरसगीर पाक व हिंद अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। अब आंसू बहाओ मेरे मिज़ार पर जाकर, मगर कुछ बदलेगा नहीं, क्योंकि गुलामों की आंख में शर्म का पानी नहीं होता। मैं न रहा अब तुम पे गुलामी का बोझ है ए हिंदुस्तानियों। हैदराबाद के निज़ाम, बंगाल के जाफिर, उधम के खामोश नवाब, सब ने बेचा ख्वाब आज़ादी को। राजपूतों ने तलवारें नियाम में रखी, मराठों ने खामोशी बेची। मैं कट गया कले में और तुमने गुलामी की चादर ओढ़ ली। अंग्रेज़ों की क्या मजाल थी जो मुझे झुका देता, मेरे अपनों की गरदारी थी जो मुझे मिटा गई। टीपू सुल्तान की मज़ार सरंगापटन में है और इनकी योम पैदाइश सरकारी सतह पर मनाई जाती है। इनकी मज़ार पर हिंदू, अंग्रेज़ और सिख सब हाजिरी देते हैं और इससे अपना हीरो मानते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। आज हमने आपके लिए टीपू सुल्तान की मुख्तसर सी बायोग्राफी पेश की है, तो उम्मीद है कि आपको ये बायोग्राफी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।